الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. گزشتہ جو میں قدرتی آفات کی حقیقت اور ان کے اسباب جاننے کی کوشش کر رہے تھے. قدرتی آفات ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. آفات اللہ کے حکم سے آتی ہیں اور کسی نہ کسی سبب سے آتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام تدبیر کائنات کا حصہ ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اس کا نظام تدبیر کائنات انتہائی دقیق، پیچیدہ اور متقن ہے. اس کے ہر حکم میں بیک وقت متعدد حکمتیں ہوتی ہیں. بسا اوقات ایک ہی وقت میں جہاں کسی شخص کو، فرد کو یا قوم کو اس کی لغزش و کوتاہی اور معصیت و نافرمانی پر کوئی سزا دینا مقصود ہوتا ہے تو بعین ہی دوسری طرف اس وقت اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اسے اس سزا کے ذریعے جھنجھوڑنا مقصود ہوتا ہے، اسے خبردار کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ اس گناہ اور معصیت سے باز آ جائے اور اللہ کی طرف واپس لوٹائے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا مزہ بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں. اور ایسے ہی ایک جگہ فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی. تو قدرتی آفات کے اسباب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظامی تدبیر کائنات کو سمجھنا ہوگا. تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا نظامی تدبیر کائنات یا احکام الہی دو قسم کے ہیں. ایک ہیں تکوینی احکام اور دوسرے ہیں تشریعی احکام. تکوینی احکام سے مراد وہ احکام ہیں جو غیر ذوی العقول مخلوقات کو دیے جاتے ہیں، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، چاند اور سورج ہے، ستارے ہیں، حجر شجر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں اور دیگر تمام جمادات اور نباتات ہیں اور پوری کائنات ہے. انہیں
تخلیق کرنے کے بعد ایک حکم دیا جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بتلائی جاتی ہے کہ تمہاری فلاں ذمہ داری ہے، فلاں مخصوص کام تمہیں کرنا ہے، اور غیر ذوی العقول یعنی وہ مخلوقات جو عقل نہیں رکھتی، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اجباری اور اضطراری ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا۔ یعنی ان مخلوقات کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ تم چاہو تو عمل کر لو، چاہو تو نہ کرو، بعد میں حساب ہوگا، بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ انہوں نے ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سورج کی ایک ذمہ داری ہے اور چاند کی ایک ذمہ داری ہے، رات کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، دن کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، اور سب اس دیے گئے حکم کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن پاک اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے، چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سب پر لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک اور مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور تصور کیجئے کہ اگر ان مخلوقات کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی اجازت اور اختیار ہوتا اور اپنے اپنے مدار سے باہر نکلنے کا اختیار ہوتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا؟ یقیناً تباہ و برباد ہو جاتی اور اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار ہی نہیں دیا۔ تو خیر، یہ تو تھے تکوینی احکام جو بنیادی طور پر غیر عاقل مخلوقات کے ساتھ خاص ہیں اور اجباری ہوتے ہیں، یعنی انہیں نہ تقدیم و تاخیر کا اختیار ہوتا ہے اور نہ انکار و انحراف کا اختیار ہوتا ہے، بلکہ حرف بحرف انہوں نے اسی حکم کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے اور اس خاص پیٹرن کے مطابق کرنا ہوتا ہے جو انہیں بتلایا گیا ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم ثانی کے ذریعے جب چاہیں انہیں خرق عادت کا پروانہ جاری کر سکتے ہیں، یعنی ان کی جو روٹین ہے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوقات کو بے توجہ اور بے اختیار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی مسلسل تدبیر کر رہا ہے۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی یا اس کے نظام تدبیر کائنات کی ایک قسم، اسے تکوینی احکام کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے تشریعی احکام، یعنی یہ وہ احکام ہیں جو مکلف مخلوقات کو یعنی جن و انس پر لاگو ہوتے ہیں۔ انہیں ان کے احکام اوامر و نواہی بتلا کر انہیں اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو عمل کریں، چاہیں تو نہ کریں، مگر بتلا دیا جاتا ہے کہ یاد رکھو اس کے حساب و کتاب کے لیے ہم نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جسے روز قیامت کہتے ہیں۔ اس دن اس کا حساب کر لیا جائے گا کہ تم نے ہمارے حکم کے مطابق عمل کیا یا نہیں، لیکن دنیا میں انہیں اختیار ہے۔ تکوینی احکام کی طرح اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت بعض اعمال پر آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی گرفت کر لیتا ہے، حالانکہ انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، دنیا میں تم کرو یا نہ کرو۔ وہ بدعمالیاں کہ جن پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے،
وہ انفرادی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں، اجتماعی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں. وہ کسی گناہ اور معصیت اور نافرمانی پر کب گرفت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کائنات کے حوالے سے جو سنت رہی ہے، جو طریقہ رہا ہے، اس کی روشنی میں قوموں کے ساتھ کیے گئے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے گرفت کے چند موٹے موٹے قوانین و ضوابط اور اصول و قواعد کا ذکر کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب اور غصے پر غالب ہے اور سبقت لے گئی ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی. اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کی کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر ایک عبارت لکھی جو اپنے پاس لکھ کے رکھی ہے عرش کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب اور غصے پر سبقت لے گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غصے پر سبقت لے جانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے بندوں پر بغیر ان کے کسی استحقاق کے ہے. یعنی اس سے پہلے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کوئی نیکیاں کریں، کوئی اچھے عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عدم سے وجود میں لا کر اپنی رحمت ان پر کر دی. تو کوئی ایسا عمل انہوں نے نہیں کیا جس کے مقابل اللہ کی رحمت ہو، بلکہ اللہ کی رحمت اس سے پہلے ہے ان کے کسی عمل سے. دوسری طرف بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. اس کے غصے اور غضب کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق بن جاتا ہے کفر و عصیان کا مرتکب ہو کر. تو یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب بھی ہے اور سبقت بھی لے گئی ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان کے گناہوں پر اتنی جلدی گرفت نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی فرد کی یا کسی قوم کی گرفت کرتا بھی ہے تو اس سے پہلے اس نے اپنے اوپر چند باتیں لازم کر رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ کسی قوم کو، کسی فرد کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان پر رسول نہ بھیجائے، ان پر پیغام نہ پہنچ جائے. اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کی ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور پھر جب کسی گناہ پر کسی کی گرفت کرتا بھی ہے تو پہلے اسے مختلف طریقوں اور مختلف ذریعوں سے خبردار کرتا ہے، اسے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اگرچہ وہ شخص سرکشی کی انتہا کو چھو رہا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. جیسا کہ فرعون ہے، فرعون نے سرکشی، تکبر و غرور اور جہالت و حماقت کی انتہا کر رکھی تھی، حالانکہ وہ ان باتوں کا کہ تکبر، غرور، سرکشی، جہالت اور حماقت، ان کا الگ الگ وہ بھرپور اظہار کرتا ہے ہر معاملے میں، مگر اس کے فقط اس ایک جملے سے اس کی یہ ساری خصلتیں عیاں ہوتی ہیں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور اس میں اس کی حماقت بھی ہے، اس کی جہالت بھی ہے، اس کا تکبر اور غرور بھی ہے،
اس ایک جملے میں اس کی ساری یہ خصلتیں ہیں۔ سرکشوں کی عموماً یہ نفسیات رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے الٹ ان سے اثر ہوتا ہے اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طوا کی مقدس وادی میں بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کہ کیا تم اپنی درستگی اور اپنی اصلاح چاہتے ہو؟ وأهديك الى ربك فتخشى، اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کرتا ہوں شاید کہ تو ڈر جائے اور خوف محسوس کرے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا فقول له، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو بھیجتے ہوئے فرمایا فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اس کے پاس جا کر جو بات کرنی ہے دیکھنا ذرا نرم لہجے میں کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نشانی بھی دکھائی، فأراہ الآیۃ الکبریٰ، کہ اس کو بڑی نشانی بھی دکھائی، لیکن فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ، اس نے اس بات کو جھٹلایا بھی ہے اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعیٰ، اور پھر پلٹا اور چال بازیاں کرنے لگا۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، اس نے مجمع لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تب اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی اتنی سہولتیں دینے کے بعد کہ فرعون جو اتنا بڑا سرکش تھا کہ ہر آنے والے زاور و ظالم اور سرکش انسان کے لیے وہ ایک نمونہ اور مثال ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی مہربانیاں فرمائیں، اسے اتنی مہلت دی کہ اس سے اتنی نرمی اختیار کی، اتنی نصیحت اور موعظت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے سہولتیں دیں۔ تو جو اس سے کم درجے کا انسان ظالم ہوگا، سرکش ہوگا، اس کے ساتھ بالاولیٰ نرمی کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام مواخذہ اگرچہ عین عدل و انصاف پر مبنی ہے مگر نہایت پیچیدہ ہے، کیونکہ بسا اوقات کوئی معصیت و نافرمانی، کوئی ظلم و زیادتی اور ناانصافی جو ہمیں بظاہر معمولی نظر آتی ہے وہ حقیقت میں کتنی سنگین ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ اس بظاہر معمولی غلطی نظر آنے والی غلطی پر اللہ تعالیٰ کسی کی فوراً گرفت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت کے اصولوں اور ضابطوں میں سے ایک ضابطہ اور اصول جو قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور ابھی تو بہت سی باتیں، بہت سی لفظیں اور گناہ وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اس آیت کریمہ میں جہاں فساد سے مراد قحط سالی اور بے برکتی وغیرہ ہیں، اس سے مراد ماحولیاتی خرابی اور آلودگی بھی مراد ہے۔ 2007 میں
فرانس میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 500 سے زائد ماہرین ماحولیات شریک ہوئے، اور کانفرنس کے اختتام پر انہیں متفقہ طور پر انہوں نے 3 باتیں بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ اس صدی میں آلودگی کا خشکی اور تری میں جس قدر اضافہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں اتنا اضافہ کبھی نہیں ہوا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ کہ درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے سمندر میں گلیشیئر پگھلنے لگے ہیں، اور اگر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو اس صدی میں زمین کا درجہ حرارت 3 درجے اور بڑھ جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اس ماحولیاتی خرابی کی اصل ذمہ دار خود انسان ہے۔ اور اجلاس کے اختتام پر ماہرین ماحولیات نے دنیا کے تمام ممالک کو خبردار بھی کیا اور ان سے اپیل بھی کی کہ وہ فوری مناسب اقدامات کریں اور بری اور بحری آلودگی کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے، تکوینی احکام جو اللہ نے دے رکھے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان میں اگر کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے زلزلے ہوں، سیلاب ہوں، سونامی ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، بد کردار لیڈر اور رہنما ہوں، وہ لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین مواخذہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی گرفت کرتا ہے تو اس میں ایک ناشکری بھی ہے، احسان فراموشی بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، ایسی بستی جو بڑے امن و اطمینان سے رہ رہی تھی، زندگی گزار رہی تھی، اور ہر طرف سے اسے بفراغت رزق مل رہا تھا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کے باشندوں کی ان کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ اور گرفت کا ایک سبب یا ایک اصول اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ہے کہ جب لوگ منعم کو، انعام کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کو بھول کر نعمتوں میں کھو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر گرفت ہوتی ہے، جیسے کہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ کہ جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا جب وہ اس میں مگن ہو گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور اب وہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ اور گرفت کا اللہ کے ہاں ایک اصول اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ جب کسی معاشرے کا خوشحال طبقہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، ناچ گانے شروع کر دیتا ہے، بد اخلاقیاں شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوتی ہے، انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک اور تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیتے ہیں، مگر وہ اس میں نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، فسق و فجور برپا کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے تباہ و برباد کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح چند اور بھی ہیں، بلکہ اور زیادہ بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعے میں اس کی مزید
تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.